بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ نساء نمبر 4 آیت نمبر 71 تا 87۔ اردو ترجمہ عرفان القرآن۔ اے ایمان والو، اپنی حفاظت کا سامان لے لیا کرو، پھر جہاد کے لیے متفرق جماعتیں ہو کر نکلو یا سب اکٹھے ہو کر کوچ کرو، اور یقیناً تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو عمدن سستی کرتے ہوئے دیر لگاتے ہیں۔ پھر اگر جنگ میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو شریک نہ ہونے والا شخص کہتا ہے کہ بے شک اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا کہ میں ان کے ساتھ میدان جنگ میں حاضر نہ تھا۔ اور اگر تمہیں اللہ کی جانب سے کوئی نعمت نصیب ہو جائے تو پھر یہی منافق افسوس کرتے ہوئے ضرور یوں کہے گا، گویا تمہارے اور اس کے درمیان کچھ دوستی ہی نہ تھی، کہ اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ بس ان مومنوں کو اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے لڑنا چاہیے جو آخرت کے عوض دنیوی زندگی کو بیچ دیتے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں جنگ کرے، خواہ وہ خود قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، تو ہم دونوں صورتوں میں عن قریب اسے عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ اور مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں غلبہ دین کے لیے اور ان بے بس مظلوم و مقہور مردوں، عورتوں اور بچوں کی آزادی کے لیے جنگ نہیں کرتے، جو ظلم و ستم سے تنگ ہو کر پکارتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں کے وڈیرے لوگ ظالم ہیں، اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا کارساز مقرر فرما دے، اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بنا دے۔ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں نیک مقاصد کے لیے جنگ کرتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ شیطان کی راہ میں طاغوتی مقاصد کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ پس اے مومنو، تم شیطان کے دوستوں یعنی شیطانی مشن کے مددگاروں سے لڑو، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں ابتداً کچھ عرصہ کے لیے یہ کہا گیا کہ اپنے ہاتھ قتال سے روکے رکھو اور نماز قائم کیے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، تو وہ اس پر خوش تھے۔ پھر جب ان پر جہاد یعنی کفر اور ظلم سے ٹکرانا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ مخالف لوگوں سے یوں ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی بڑھ کر، اور کہنے لگے، اے ہمارے رب، تو نے ہم پر اس قدر جلدی جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تو نے ہمیں مزید تھوڑی مدت تک مہلت کیوں نہ دی؟ آپ انہیں فرما دیجئے کہ دنیا کا مفاد بہت تھوڑا یعنی معمولی شے ہے، اور آخرت بہت اچھی نعمت ہے اس کے لیے جو پرہیزگار بن جائے۔ وہاں ایک دھاگے کے برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اے موت کے ڈر سے جہاز سے گریز کرنے والو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں وہیں آ پکڑے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی ہو۔ اور ان کی ذہنیت یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی بھلائی فائدہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور واسطے کا کوئی دخل نہیں۔ اور اگر انہیں کوئی برائی نقصان پہنچے تو کہتے ہیں، اے رسول، یہ آپ کی طرف سے یعنی آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ فرما دیں، حقیقتاً سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بس اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے۔ اے انسان، اپنی تربیت یوں کر کے جب تجھے کوئی بھلائی پہنچے تو سمجھو کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اپنے حسن تدبیر کی طرف منسوب نہ کر، اور جب تجھے کوئی برائی پہنچے تو سمجھ کہ وہ تیری اپنی طرف سے ہے، یعنی اسے اپنی خرابی نفس کی طرف منسوب کر۔ اور اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے،
اور آپ کی رسالت پر اللہ گواہی میں کافی ہے۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا، بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا، اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا حکم مان لیا، پھر وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کی کہی ہوئی بات کے برعکس رات کو رائے زنی اور سازشی مشورے کرتا ہے، اور اللہ وہ سب کچھ لکھ رہا ہے جو وہ رات بھر منصوبے بناتے ہیں۔ پس اے محبوب، آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے آیا ہوتا تو یہ لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس کوئی خبر امن یا خوف ہی آتی ہے تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ بجائے شہرت دینے کے اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے میں سے صاحبان امر کی طرف لوٹا دیتے تو ضرور ان میں سے وہ لوگ جو کسی بات کا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً چند ایک کے سوا تم سب شیطان کی پیروی کرنے لگتے۔ پس اے محبوب، آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجیے، آپ کو اپنی جان کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور آپ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھاریں۔ عجب نہیں کہ اللہ کافروں کا جنگی زور توڑ دے، اور اللہ گرفت میں بھی بہت سخت ہے اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جو شخص کوئی نیک سفارش کرے تو اس کے لیے اس کے ثواب سے حصہ مقرر ہے، اور جو کوئی برائی سفارش کرے تو اس کے لیے اس کے گناہ سے حصہ مقرر ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب کسی لفظ سلام کے ذریعے تمہاری تکریم کی جائے تو تم جواب میں اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام پیش کیا کرو، کم از کم وہی الفاظ جواب میں لوٹا دیا کرو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تمہیں ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بات میں زیادہ سچا کون ہے؟